الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله عز وجل في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ابھی چند دنوں تک اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ذی الحجہ وہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت اور اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو مہینہ ہے محترم مہینوں میں سے ہے، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے کائنات بنی ہے مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے محترم یعنی احترام والے ہیں۔ وہ احترام والے مہینے پہلا رجب، پھر ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو یہ ذی الحجہ ایک تو اشہر حرم میں سے ہے اور ایک اشہر حج میں سے ہے، یعنی دوہری فضیلت ہے۔ پھر اس کی جو ہے 10 راتیں ہیں، ان کی الگ فضیلت ہے، جو پہلی 10 راتیں ہیں، جو پہلے 10 دن ہیں ان کی الگ فضیلت ہے۔ تو محترم مہینہ اس وجہ سے ہے کہ عرب کے لوگ بھی اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی ان دنوں کا، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر جو ہے جنگ ان کی کسی سے لگی ہوئی تھی، درمیان میں یہ مہینہ شروع ہو گیا تو جنگ ادھر ہی روک دیتے تھے اس مہینے کے احترام کی وجہ سے۔ ایک تو یہ محترم ہے، دوسرا محترم اللہ کے ہاں چونکہ ہے تو ان میں اعمال کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو ہے اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کی قباحت اور اس کا وبال بھی اسی طرح بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو محترم مہینے ہیں ان کو آدمی جو ہے اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے، حتی الامکان گناہ سے بچے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان ایام میں نیکیوں کی طرف رغبت کرے، نیکیاں کرے، جو بھی اعمال اللہ توفیق دیں وہ کرتا رہے، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی نیک اعمال میں آدمی لگا رہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کے حامل ایام ہیں، یہ دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے 10 راتوں کی، جیسا کہ ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جمعے کی اور عرفہ کے دن کی۔ تو یہ 4 قسمیں اٹھائی ہیں، جن میں یہ 10 راتیں، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دن اور رات بنائے ہیں، چند راتیں بڑی فضیلت کی حامل رکھی ہیں، جن میں لیلۃ القدر سر فہرست ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کو تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل خود بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، ان کے بارے میں یہی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ یعنی اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کا 1 دن کا روزہ رکھ لے گا تو گویا کہ اس نے 360 دن روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ رکھا، یعنی ہر روز دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ پھر جو 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، اس کی ڈبل فضیلت ہے۔ ایک تو رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر، دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ پھر تیسری جو فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی پیشگی اللہ رب العزت معافی فرمائیں گے۔ اور اسے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہوں کا معاف ہونا ہے فضائل کی وجہ سے، یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں میں اگر بندوں کا حق مارا ہے، ان کا حق ادا کیا جائے اور ان سے معافی بھی مانگی جائے، توبہ بھی کی جائے، پھر جو ہے وہ گناہ معاف ہوگا۔ اللہ کا حق مارا ہے، مثلا نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج فرض سب وہ نہیں کیا، تو اس پر اللہ سے توبہ استغفار بھی کرے، معافی بھی مانگے اور اس کی ادائیگی بھی کرے۔ جب تک ادائیگی نہیں کرے گا صحیح طور پر توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی کے ذمے 1 دن کی نمازیں ہیں، وہ لاکھ معافی مانگتا رہے، جب تک وہ نماز پڑھے گا نہیں، اس کے ذمے سے وہ نماز ختم نہیں ہوگی۔ تو جو حقوق اللہ ہیں ان کی ادائیگی بھی لازمی ہے، اور جو کوتاہی کی ہے اس پہ توبہ استغفار کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو حقوق العباد ہے ان کی بھی ادائیگی بھی لازم ہے، اور جو ہے حق والا آدمی ہے اس سے معافی مانگنا بھی واجب ہے، پھر اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنا لازمی ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب حق والا معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ حقوق العباد کا ضابطہ ہے، اس لیے بہت احتیاط سے بندے کو زندگی گزارنی چاہیے، خاص طور پر بندوں کے جو حقوق متعلق ہیں ان میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ کرے، وگرنہ بہت مشکل معاملات ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور شہادت کے متعلق خوشخبری سنائی۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، تو حتیٰ کہ جیسے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرما دی کہ اس کے سارے گناہ معاف۔ پھر جو ہے جبریل امین نے بتایا الا الدین، تو آپ نے صحابی کو بلایا، فرمایا کہ الا الدین، قرض معاف نہیں ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں قرض کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق العباد اس نے جو ہے برباد کیے ہیں وہ اس کو شہید کو بھی دینا لازم ہوں گے، تو اس لیے بڑا سنگین معاملہ، ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ تو یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن شروع ہونے والے ہیں، مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ایک تو آدمی عام روٹین سے ہٹ کر اگر ہمت طاقت ہو تو روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کم از کم وہ ذکر اذکار کی مقدار بڑھا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کی کثرت کی جائے، بلکہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی کثرت کر لی جائے، اس میں سب کچھ موجود ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کا کثرت سے ورد کیا جائے اور جو ہے کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے، پڑھا جائے، انشاءاللہ یہ جو ہمارے دن ہیں یہ قیمتی ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک فضیلت جو ہے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے پھر اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے،
حتیٰ کہ قربانی کر لے، جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے پھر اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کو حکم اس وجہ سے کہ حاجیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت ان کی ہو جائے، اور عام لوگ جنہوں نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی اگر اس بات پر عمل کر لیں گے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ بنا لیں، پھر جو ہے قربانی اگر نہیں کرنی تو کم از کم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹیں، انشاءاللہ اس مشابہت کی وجہ سے ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، کسی کی بھی مشابہت اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے مطابق اجر و ثواب دیں گے۔ اس لیے عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کا اہتمام کر لیں اور یہ جو 10 دن ہے کثرت سے ذکر اذکار میں گزاریں۔ بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو۔ بڑی فضیلت ہے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، ذکر کرنے والے جو ہے وہ آگے نکل گئے۔ مفردون ایک عجیب لفظ استعمال کیا تھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مل مفردون، مفردون کیا ہے؟ فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں مراد ہیں، یعنی جو ذکر کرنے والے ہیں وہ سب سے آگے نکل گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فقراء مہاجرین اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مالدار لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو ذکر ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم سے تو آگے نکل گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے دل میں تجسس کس بات کا ہوتا تھا؟ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بنے۔ مال و دولت کا ان کے دلوں میں مال و دولت کی طمع اور لالچ بالکل نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کی برکت کی وجہ سے یہ چیز ان کے دلوں سے ختم کر دی تھی۔ دنیا کی کوئی ویلیو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ کتنے بڑے بڑے مالدار کروڑ اربوں پتی صحابہ میں موجود تھے، لیکن ذرہ برابر بھی دنیا کی کوئی ویلیو ان کے دل میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی برکت سے ایسا ان کا مزاج بنا ہوا تھا، تو اب نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ بھی کرو، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی گرد کو نہیں پہنچ سکے گا، بڑے سے بڑا مالدار بھی اگر اس پر عمل کر لو تو وہ آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذکر بتا دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیح فاطمہ ہے یہ آپ پڑھ لیا کرو، تو جو ہے وہ آپ کی پہنچ کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ انہوں نے شروع کر دیا، تو چند دن گزرے، دوسرے جو مالدار صحابہ ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ بات ان ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گئی، تو فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، پھر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر ایسی عبادت ہے اللہ رب العزت کی جو آدمی کو بہت زیادہ بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں، جس طرح عام چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے، دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے کچھ شارٹ کٹ کوئی مختصر سا بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے میرے صحابی تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آسان کام۔ اب ذکر کے لیے اللہ نے کوئی پابندیاں بھی نہیں لگائی، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی کیوں نہیں ہے، عورت ایام مخصوص میں بھی کیوں نہیں ہے، پھر بھی وہ زبان سے ذکر کر سکتی ہے۔ وضو کی حالت میں کر لیں تو نور علی نور ہے، بغیر وضو کے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بلکہ علماء فرماتے ہیں ایسا مزاج بنا لیں ذکر کرنے کا کہ ہمارا کوئی سانس بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے، اس طرح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ایسا عمل کریں کہ ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ 24 گھنٹے ہمارے عبادت میں لکھے جائیں گے، 24 گھنٹے ہمارے ذکر میں لکھے جائیں گے۔ اپنے کام کرنے، ہم نے صرف نیت کو بدل لینا ہے بس، اور نیت کو بدل لینے کا نام ہی دین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، صرف نیت بدلے اور وہ کام دین بن جائے گا۔ ہم نے کھانا کھانا ہے، ہر بندہ کھاتا ہے، انسانی ضرورت ہے، اللہ نے لگائی ہوئی ہے، کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ اس میں نیت کیا ہونی چاہیے ہمیں؟ ایک تو حلال ہو، سنت طریقے کے مطابق بیٹھ کر کھانا،
دوسرا یہ میرے جسم کا حق ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کی راحت اور آرام کا خیال کرنا۔ اور جو ہے میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ تقویت پہنچے اور میں اچھے طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ اب یہ نیت ہوگی تو ہمارا کھانا کھانا عبادت بن جائے گا۔ میں نے رات سونا ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق سوئیں کہ ساری رات عبادت لکھی جائے گی۔ نیت کیا کریں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ تازہ دم ہو کر میں اللہ کی عبادت کر لوں، کیونکہ ہمارا مقصد جو اللہ نے بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہی ہم نے نیت ہر کام میں، کاروبار کرنا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا۔ کیوں کاروبار کر رہا ہوں؟ ایک صحابی گزرے، صحابہ کی مجلس میں صحت مند آدمی تھے، ذرا وہ گزرے کام کاج میں کہیں جا رہے تھے، تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں کوئی بات کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو دنیا کے کام کی غرض سے جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی بڑی ذہن سازی کرتے تھے، ایک ایک بات پہ اللہ کے نبی ان کو روک دیتے تھے جو غیر مناسب بات ہوتی تھی۔ فرمایا کہ اگر وہ رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر وہ اس لیے کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ ملانا پڑے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ اس لیے کما رہا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا صحیح طور پر حق ادا کر سکوں، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر سکوں، اس نظریے سے وہ کما رہا ہے، تو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ وفات پا جائے، اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کاروبار ہم نے اپنا کرنا ہے، لیکن ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ اس جو حقوق اللہ نے میرے ذمے لگائے کہیں وہ ان میں کوتاہی نہ ہو جائے، میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں اچھے طریقے سے وہ حقوق ادا کر سکوں، اپنے والدین کی خدمت کر سکوں۔ ظاہر بات ہے مال و دولت ہوگا آپ کے پاس تو آپ جو ہے کسی کا علاج معالجہ کروا سکیں گے، آپ اپنے علاج کی صحیح طور پر تربیت کر سکیں گے، والدین کی خدمت کر سکیں گے۔ تو پیسہ ہوگا تو پیسے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا حلال طریقوں کے ساتھ یہ عین عبادت ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام زندگی کے شعبے میں ہمارا سنت کے آئینے میں اس کو لے آئیں اور انشاءاللہ وہ کام ہمارا عبادت بن جائے گا۔ تو 24 گھنٹے ہمارے ذکر میں چلیں، اور یہ خاص ایام جو آ رہے ہیں ان میں کثرت سے اپنے ذکر کا معمول بنا لیں تاکہ جو ہے ان کے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں کامل طور پر جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں خاص طور پر جو عید کے دن ہیں، ایام تشریق ہیں، ان کے بارے میں جو فضیلت بیان فرمایا کہ ان ایام میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العزت کو وہ ہے احراق الدم، اللہ کے نام پر خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ قربانی کا معاملہ آتا ہے تو سوشل میڈیا پر کئی قسم کے سوالات گردش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے روشن خیال، دین سے بیزار طبقہ، اور ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ اتنے جانوروں کا خون بہا دیا جاتا ہے، اتنے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، الیاذ باللہ، ایسے اعتراض، یہی پیسہ کسی اسپتال میں دے دیا جاتا، کسی بچی کی شادی ہو جاتی، فلاں ہو جاتا، اس قسم کے اعتراض، ان کو سارا جو ہے اعتراض آتے ہیں کسی دین کے کام پر۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا شادی بیاہ پہ جو خرافات ہو رہی ہیں، لاکھوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے، وہ اگر کسی کے کام آ جاتا، وہ کسی اسپتال میں لگ جاتا، وہ کسی کار خیر میں آ جاتا تو کتنا ضیاع ہوتا ہے۔ اور جو ہے بڑے بڑے جو لوگ جائیدادیں، پروٹوکول اور گاڑیاں اور سب کچھ یہ اخراجات یہ کہیں کام لگ جاتے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، حج کے ایام آتے ہیں تب یہ اعتراض شروع، قربانی کا معاملہ آتا ہے تب یہ اعتراض شروع۔ یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ہمارا وجود اور ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جو ہے آج سانس بند ہو جائے، ہمارا سانس رک جائے، ہم مٹی کا ڈھیر ہیں، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ ورثہ کا ہے، وہ آگے منتقل ہو جائے گا۔ ہمارے بڑے کتنے تھے چلے گئے، آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، آگے اور نسل آ جائے گی۔ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا وجود بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارا پیسہ، ہمارا مال و دولت سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا مال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ میرے راستے میں یہ کام کرو، پھر آدمی کو جو ہے دیوانہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، پھر آدمی عقل کا استعمال وہاں نہ کرے۔ جو آدمی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے وہ دین سے دور نکل جاتا ہے، گمراہی کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، یہ جو حج ہے یہ اللہ کے سچے عاشقوں کی چند ادائیں ہیں جو اللہ نے محفوظ رکھی ہیں۔ یہ قربانی اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟
فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، وہاں سے یہ چلی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ جانتے ہیں خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اللہ کا حکم تھا، اور نبی یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس شام سے سفر کیا، مکہ المکرمہ پہنچے، اپنے بیٹے کے پاس، بیٹا سمجھدار تھا، پوچھا کہ میں میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہاں عقل کا استعمال نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، وہ جو ہے بیٹے سے پوچھا صرف ذرا اس کا بھی امتحان لینے کے لیے، اگر بیٹا انکار کر دیتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اس کی بات نہ مانتے، پھر بھی ذبح کر دیتے، کیونکہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کی مرضی کے خلاف وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی رائے معلوم کی، اسماعیل علیہ السلام بھی تو حضرت اما ہاجرہ کی تربیت یافتہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے، فرمایا یا ابدی، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا کر گزریے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو اشارہ ملا ہے خواب کے اندر، اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی ہے، چلا دی یا نہیں؟ اب یہاں عقل کا استعمال نہیں کیا انہوں نے کہ میرے اللہ کا حکم ہو گیا، ایک جان کیا 1000 جانیں بھی اللہ مانگے تو اللہ کے نام پر میں قربان کر دوں۔ یہ جذبہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ حج اگر فرض ہو گیا تو میرے اللہ کا حکم ہے، بس یہاں اپنا سب کچھ لگا دے بھی رات میں، قربانی آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اپنا سب کچھ لگا دے، اگر صاحب نصاب ہے تو پھر قربانی کرے، یہ شریعت کا حکم ہے، پھر کسی جو ہے دین بیزار طبقے کی بات کی طرف اپنے کان نہ دھرے، بلکہ یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اور عشق میں آدمی عقل کا استعمال نہیں کرتا، پھر جو ہے آدمی جو معشوق نے کہہ دیا یا جو محب نے کہہ دیا، آدمی جو ہے اس پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہو گیا تو اس پر سب کچھ قربان کر دینا، ایسے اعتراضوں کے پیچھے نہ پڑے، یہ دین سے بیزار طبقہ ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ایسے جو ہے وہ شوشے چھوڑتے ہیں، ان سے بچیں۔ اب یہ جو قربانی ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں، آج ذرا اس کی کن لوگوں پر قربانی واجب ہے یہ سن لیں، ان کا نصاب کیا ہے، تاکہ قربانی جو ان پر واجب ہے ان کے لیے آسان ہو، ابھی چند دن باقی ہے تاکہ وہ اس فریضے کو ادا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قربانی کے متعلق کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ آج کے دور میں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے، وہ کسی بھی شکل میں، چاہے سونے کی شکل میں یا چاندی یا نقدی یا مال تجارت یا زائد از ضرورت سامان۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ جو 4 قسم کے مالوں کے مالک ہوتے ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ یہ مل ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، قربانی میں وہ بھی ضروری نہیں۔ قربانی کے اندر ایک 5ویں چیز ہے جو زائد ہے، ایک تو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، 5ویں چیز گھر میں زائد از ضرورت جو سامان ہے، اگر بالفرض اس کو بیچا جائے یا قیمت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو یہ بندہ بھی ایسا ہے جس پر قربانی واجب ہے، یہ بھی صاحب نصاب شمار ہوگا۔ تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کیا ہے؟ آج کا موجودہ ریٹ جو میں نے ابھی نیٹ سے دیکھا ہے وہ 9,295 روپے تولہ چاندی ہے۔ اس حساب سے یہ تقریباً کوئی 4,88,000 روپیہ بنتا ہے۔ چاندی کا ریٹ بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، جس دن بھی حساب کرنا ہے وہ آدمی دیکھ لے، ریٹ معلوم کر لے۔ جس آدمی کے پاس 4,88,000 روپیہ موجود ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے قربانی میں، یہ چاہے چاندی کی شکل میں ہے یا سونے کی شکل میں ہے یا مال تجارت کی شکل میں ہے یا کیش کی شکل میں ہے یا پھر زائد ضرورت سامان جو ہے وہ 4,88,000 کو پہنچ جاتا ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب شمار ہوگا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر جو ہے گھر کے 4 افراد ہیں، چاروں کے پاس اتنا مال موجود ہے تو چاروں پر قربانی واجب ہے۔ جس طرح نماز آدمی پر واجب ہے، بیوی پر الگ واجب ہے، بچوں پر الگ واجب ہے، اسی طرح جو مالدار ہوگا، شوہر ہے تو اس پر الگ قربانی واجب ہے، اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر الگ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر کا ایک سربراہ قربانی کر لے، سب کے ذمے سے اتر جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس کے ذمے بھی قربانی ہے وہ قربانی کرے گا تو یہ فریضہ ادا ہوگا، اور جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا من وجد سعدا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی وسعت پانے کے باوجود
قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ پھٹکے، قریب بھی نہ آئے ہماری عیدگاہ کے، یعنی اتنا نفرت کا اظہار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یاد رکھیں اگر اللہ کے نبی نے منہ موڑ لیا تو ہماری کوئی بخشش کا پھر ذریعہ نہیں ہے۔ ایک ہی ہمارے پاس واسطہ ہے اللہ کے نبی کی ذات کا، جن کی شفاعت کے صدقے ہماری اعمال قبول ہوں گے، ہماری بخشش کا سما ہوگا۔ اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو یاد رکھے پھر کوئی بخشش کا ذریعہ اور نہیں ہے۔ اس لیے جو مالدار ہیں اپنا حساب کر کے قربانی ادا کریں۔ باقی ان کے جو انفرادی مسائل کو پوچھنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، آپ جب چاہیں یہ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اور میرا مشورہ یہ، جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہے، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے پوچھیں، جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہے اس سے مسائل پوچھ کر اپنی زندگی گزاریں، من مانی نہ کریں۔ دین کے معاملے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط چلتے رہیں، اس لیے پوچھ کر، اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھ کر زندگی گزارو، ہر بندے پر لازم ہے۔ تو اس لیے علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ جو اللہ کا حکم ہو 100% وہ اللہ کی بات